अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबवी पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने ये सुना था पिछले वीडियो में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए मक्का के मुशरिकीन किस तरह से हरबा अपनाया करते थे और किस तरह की चालें चला करते थे। तो उनमें से एक चाल उनकी ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के साथ साथ जो मुसलमान हुए थे, जो इस्लाम लाए थे, उनको तकलीफ़ देते थे ये लोग, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत से रुक जाएं। क्यों? बात यह है कि इंसान बहुत सारे सिचुएशन में इंसान की हिम्मत को तोड़ने के लिए दुनिया में उनके जो फॉलोवर्स होते हैं, उनके जो घर वाले होते हैं, उनके जो मानने वाले होते हैं, उनको तकलीफ़ दी जाती है, तो इस वजह से भी इंसान रुक जाता है। तो यही तरीक़ा मक्का के मुशरिकीन ने इख्तियार किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की नबूवत पे जो लोग ईमान लाए थे और अल्लाह की वहदानियत पे जो लोग ईमान लाए थे, तो उनको तकलीफ़ देते थे। तो उनको जो है तकलीफ़ तरह तरह से दिया करते थे। तो उन्हीं में से एक झलक हम लोग देखेंगे कि किन किन सहाबा को किस किस तरह से तकलीफ़ दिया करते थे। समझ में आ रही बात है ममनून? हाँ। तो एक ये कि हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, ये ग़ुलाम थे और इनके मालिक कौन था? इनका मालिक था उमय्या बिन खलफ। समझ में आ रही मासूम? इनका मालिक था उमय्या बिन खलफ। तो उमय्या बिन खलफ जो है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को तकलीफ़ देने के लिए ये करता था कि उनके गर्दन में रस्सी लगा देता था और रस्सी लगा करके उसको उनको घिसेट करके उनको धक्का मार देता था बच्चों की तरफ। गले में रस्सी डाल देता था, रस्सी डाल के बच्चों की तरफ धक्का मार देता था। फिर बच्चे जो है उनको उनके साथ खेला करते थे। और ये हज़रत बिलाल, क्या मतलब इनका वजह क्या था? क्यों उसको करते बांध करके? ये इस्लाम लाए हुए थे ना। बात ये चल रही है कि मासूम सवाल पूछ रहा है इनकी वजह क्या है। तो वजह यही है कि हम लोग जो अभी सुनने जा रहे हैं कि मुसलमानों को किस तरह से मुशरिकीन मक्का के मुशरिकीन तकलीफ़ देते थे। तो उन्हीं के कुछ किस्से हम लोग पढ़ेंगे, कुछ सहाबा का नाम पढ़ेंगे जिनको अज़ियत और तकलीफ़ दी जाती थी। तो उनमें से सबसे पहला देखिए हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। इनको कैसे तकलीफ़ दी जाती थी? तो ये उमय्या बिन खलफ जुमही के ग़ुलाम थे। तो उमय्या बिन खलफ इनको तकलीफ़ देने के लिए इनके गले में रस्सी डाल देता था, रस्सी डाल करके धक्का मारता था और धक्का मार के बच्चों की तरफ कर दिया करता था और बच्चे जो उनके साथ खेलते थे। और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फिर भी वो कहते थे क्या? अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अहद अहद, अहद के माने होता है अल्लाह एक है, एक एक यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और इसको तकलीफ़ देने के लिए ये करता था कि बिल्कुल दोपहर के वक्त लेके निकलता था इनको और उनके पीठ पर उनको जो है पीठ के बल धक्का मार देता था। उनके पीठ के बल धक्का मारता था। और वो जो है अरब का जो होता था रेगिस्तान, रेत होता था, रेत बहुत ही तपता था, ठीक है। तो उसको वहाँ पे पीठ के बल उनको धक्का मार देता था वहाँ पे। और फिर जो है बड़ा सा चट्टान उसके सीने पर रख देता था, ठीक है। पत्थर, हाँ, बड़ा सा पत्थर उनके सीने पर रख देता था। फिर वो कहता था कि तुम ऐसी तरह रहोगे जब तक कि तुम मर ना जाओ, या ये कि तुम मोहम्मद पे ईमान लाना छोड़ दो और जो लात और उज़्ज़ा जो दो बुत हैं उनकी इबादत करो। समझ गए? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को तपती हुई रेत पर सुला देता था। सुलाने के बाद उनके सीने पे पत्थर रख देता था और पत्थर रखने के बाद उनको कहता था कि तुमको इसी तरह से रखूँगा इस धूप में जब तक कि तुम मर ना जाओ, या ये कि ईमान से लौट ना आओ और फिर हमारे जो लात व इज़्ज़ा वाले दीन हैं उसकी तुम इबादत ना करने लगो। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त भी कहते थे अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है।
سمجھ میں آئی باتیں سمیہ؟ جی تو اب دیکھیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک بار ان کے پاس سے گزرے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس سے، اور دیکھا کہ ارے ان کو اس طرح سے سزا دی جا رہی ہے، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خرید لیا۔ کس سے خرید لیا؟ امیہ بن خلف سے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، اور ان کو کس کے غلام تھے؟ یہ امیہ بن خلف کے۔ تو ابوبکر رضی اللہ ان کو کس نے خرید کر کے آزاد کروایا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ ہاں، ایسے ہی حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، ان کا بھی واقعہ اسی طرح سے ہے۔ ان کو اتنی تکلیف دی جاتی تھی، اتنا مارا پٹا جاتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنا مارا جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کون ہیں یہ؟ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو۔ اور ایسے ہی حضرت افلا یعنی ابو فقیہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ بنو عبد الدار کے غلام تھے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت افلا یعنی ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کو کس طرح تکلیف دی جاتی تھی، اس کا واقعہ دیکھیے۔ افلا رضی اللہ عنہ بنو عبد الدار کے غلام تھے۔ کس کے؟ بنو عبد الدار کے۔ تو یہ بنو عبد الدار کے لوگ حضرت افلا رضی اللہ عنہ کو ٹھیک آدھے دن میں، یعنی کہ ظہر کے وقت کہہ سکتے ہیں، 12 بجے، جس وقت خوب تیز گرمی ہوتی تھی، اس کو نکالتے تھے، نکال کر کے اس کے پیڑوں میں لوہے کی زنجیر باندھ دیتے تھے، اور پھر ان کے بدن کو ننگا کر دیتے تھے، ان کے بدن سے جو کپڑا ہوتا تھا اتار دیتے تھے۔ اتارنے کے بعد اس کو جو تپتی ہوئی ریت ہوتی تھی اس پہ لٹا دیتے تھے، اور ان کے پیٹھ پر پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ وہ ادھر ادھر حرکت نہ کر سکیں۔ تو یہ عذاب، یہ تکلیف مسلسل حضرت افلا کے ساتھ ہوتی رہی، اور پھر جو ہے جب حبشہ کے طرف دوبارہ ہجرت ہوئی تو وہ ہجرت کر گئے، یعنی مسلسل یہ تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ کون؟ حضرت افلا رضی اللہ عنہ۔ اور کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ بنو عبد الدار کے لوگ حضرت افلا کے دونوں پیروں کو رسی سے باندھ دیتے تھے، پھر اس کو گھسیٹتے تھے، اور گھسیٹ کر کے اس کو تپتی ہوئی ریت میں ڈال دیتے تھے، اور کبھی کبھار ان کے گلا گھونٹتے تھے، یعنی کہ گلا دبا دیتے تھے حضرت افلا کے۔ اور ایسا کبھی یہ ہوا کہ اتنا گلا دبایا لگا کہ یہ مر گیا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک بار ان کے پاس سے گزرے تو ان کو پھر خرید کر کے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو حضرت افلا رضی اللہ عنہ کو کس نے آزاد کیا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اور افلا رضی اللہ عنہ کس کے غلام تھے؟ بنو عبد الدار کے۔ اور بنو عبد الدار اس کو کس طرح سے تکلیف دیا کرتے تھے؟ ہاں، ان کو جو ہے تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیتے تھے اور اس کے پیٹھ پر پتھر رکھ دیتے تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ان کو بھی تکلیف بہت دی جاتی تھی۔ خباب بن ارت یہ جاہلیت ہی میں، یعنی اسلام لانے سے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے پہلے ہی جاہلیت میں یہ غلام تھے، ٹھیک ہے، سب خباب بن ارت۔ تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ان کو کیسے تکلیف دی جاتی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ جاہلیت میں ہی ان کو ام انمار بنت سبا الخزاعیہ اس نے خرید لیا تھا، اور خباب رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ لوہار تھے۔ کیا تھے؟ لوہار۔ ہاں، جب اس نے اسلام لایا تو اس کی مالکن کون تھی؟ ام انمار۔ خباب رضی اللہ عنہ کی مالکن کون تھی؟ ام انمار۔ مالکن مطلب سمجھ میں آئی؟ مطلب اس کا مالک، اس کے آنر، اس کا مالک۔ لیڈی آنر کو کیا بولیں گے؟ مالکن۔ ہاں، تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ام انمار کے غلام تھے، اور وہ تھے کیا؟ لوہار۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ان کی جو مالکن تھی یہ ام انمار، آگ سے ان کو تکلیف دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ
تپتا ہوا لوہا لاتا تھا اور لا کر ان کے پیٹھ پہ ڈال دیتا تھا تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے. لیکن خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو جو اتنی تکلیف دی جاتی تھی، اس تکلیف کی وجہ سے کیا وہ ایمان سے پھر گئے؟ نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے اور بھی ایمان پہ جمے رہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے نا، ایمان پختہ ہو گیا، اور ایمان ان کا پختہ ہو گیا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو کی جب آزمائش ہوتی ہے نا تو ایمان اور بڑھتا ہے. اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس پہ آزمائش آنے کی وجہ سے وہ ایمان سے مکرتا نہیں بلکہ اور ایمان بڑھتا ہے. لیکن جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو آزمائش کی وجہ سے تو وہ پھر ایمان سے نکل جاتا ہے. لیکن جس کے اندر ایمان ہے تو آزمائش آنے سے ایمان بڑھتا ہے. تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو کس طرح سے، یہ کس کے غلام تھے؟ ام انمار کے. اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا پیشہ کیا تھا؟ لوہار تھے. اوکے. ایک ہیں حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابیہ ہیں. یہ بھی لونڈی تھی، یعنی غلام تھی، لونڈی. یہ اسلام لے آئے تو ان کو بڑی تکلیف دی گئی. ان کے بارے میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے. یہ اسلام لے آئی تو ان کی آنکھ کو اتنی تکلیف پہنچائے گی کہ اندھی ہو گئی. آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. جب آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تو مشرکوں نے یہ مشہور کر دیا، کہنا شروع کر دیا، دیکھے تم اسلام لے آئے تو ہمارے جو بت ہیں لات اور عزا، اس کی تم کو بددعا لگ گئی، اس نے تمہاری آنکھ ختم کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی لا واللہ ما اصابتنی، وہ کہتی تھی نہیں، لات و عزا نے میری بینائی سلب نہیں کی ہے، میری بینائی، میرے دیکھنے کی طاقت لات اور عزا نے نہیں چھینا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے پھر اللہ تعالیٰ روشنی دے دیں گے، میری نظر کو روشنی دے دیں گے پھر اللہ تعالیٰ. پھر کہا جاتا ہے کہ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روشنی دے دی. تو قریش کیا کہنے لگا اس کے بعد؟ قریش کہنے لگا یہ محمد کا جادو ہے. یہ اللہ کی طرف سے تھا. قریش کہنے لگا یہ محمد کا جادو ہے. یہ کون ہے؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ کرامت اللہ تعالیٰ نے دکھایا. ہاں، یہ کرامت اللہ تعالیٰ نے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دکھایا. کیا کون سی کرامت ہے یہ؟ آنکھ کی بینائی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا. ان کی آنکھ کی بینائی کیوں ختم ہو گئی تھی؟ کہ ان کی آنکھ کو تکلیف دی گئی تھی، آنکھ میں مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے بھی بینائی ختم ہو گئی. سمجھ میں آئی باتیں یہ؟ اور بھی کچھ واقعات ہیں. ایک واقعہ اور پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ام عبیس رضی اللہ عنہ یہ اسلام لائیں. یہ بھی باندھی تھی بنو زہرہ کی. بنو زہرہ قبیلہ تھا، ایک اسرہ خاندان تھا، تو اس کی یہ باندھی تھی. کہتے ہیں کہ جب حضرت ام عبیس رضی اللہ عنہ اسلام لائی تو اس کے جو مالک تھے، اس کا جو مالک تھا اسود بن عبد یغوث، ان کو خوب تکلیف دیتا تھا. ٹھیک ہے. اور چلیں ہم لوگ اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.